پاکستان یو ایس فرنٹ پہ تھوڑی سی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، کافی بڑی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے۔ ہوا کچھ ایسا ہے کہ پہلے امریکی محکمہ خارجہ کے کاؤنسلر ہیں جن کا نام ہے ڈیرک شولے، آئی ہوپ میں نام صحیح لے رہا ہوں، یہ صاحب آئے ہوئے تھے ایک وفد لے کے پاکستان، اور انہوں نے پاکستان میں آ کے بڑے مزے کے بیانات دیے۔ انہوں نے کہا جی کہ پاکستان کو اس وقت سیکیورٹی کا بہت بڑا چیلنج درپیش ہے، اور پاکستان اور امریکہ ہمیشہ سے پارٹنرز رہے ہیں سیکیورٹی میں، تو ہم ذرا اس سلسلے میں دوبارہ سے کام کرنا چاہتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان اور امریکہ مل کر کام کریں۔ ظاہر ہے یہ سب بیانات اس بیک ڈراپ میں آ رہے ہیں کہ پاکستان میں دہشت گردی کی ایک نئی لہر آتی ہوئی لگ رہی ہے، اور جو افغانستان ہے وہاں سے ہمارے بڑے گلے شکوے بن رہے ہیں۔ یعنی پاکستان یہ کہتا ہے، افغانستان کی جو کرنٹ گورنمنٹ ہے ان کو یہ کہتا ہے کہ بھائی آپ بہت زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں ان لوگوں کو جو پاکستان میں کارروائی کرتے ہیں، جبکہ افغانستان والے تو یہ باتیں بھی کرتے ہیں، شرارتیں کرتے ہیں کیا کہوں۔ جب یہ پشاور والا ایک حملہ ہوا تھا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بھئی ایسا تو کوئی بم ہی نہیں ہوتا جس سے مسجد کی چھت اڑ جائے اور 100 لوگوں کی شہادت ہو جائے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو، اشارے میں جو افواہ وہ پھیلاتے ہیں، اشارہ کیا سیدھے سادھے افواہ پھیلاتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی ڈرون حملہ تھا پشاور میں۔ چمن بارڈر پہ پچھلے دنوں بڑی کشیدگی رہی ہے، اسی طرح سے افغان جو اس وقت جو لوگ افغانستان میں کنٹرول سنبھالے ہوئے ہیں ان کی اور پاکستانی فورسز کے درمیان کوئی بہت اچھے تعلقات اس وقت نہیں چل رہے، اور اس ساری سچویشن کے درمیان میں اس طرح سے امریکہ کا کوئی بندہ آئے پاکستان میں ایک وفد لے کے اور اس میں یہ سب بات کرے تو بڑی انٹرسٹنگ ہے یہ بات۔ دوسری طرف پاکستان کا ایک وفد امریکہ میں بھی گیا ہوا ہے۔ پاکستان کا یہ وفد سیکیورٹی ڈائیلاگ کرنے ہی گیا ہوا ہے، اسٹریٹجک ٹائز پہ بات کرنی ہے۔ یہ چونکہ پوری طرح ایک ملٹری ڈیفنس ریلیٹڈ ٹاکس ہیں، اس وجہ سے یہ فوج کی سربراہی میں گئے ہیں۔ چیف آف جنرل اسٹاف جو ہیں ہمارے لیفٹیننٹ جنرل محمد سعید صاحب، ان کی قیادت میں یہ وفد گیا ہے، اور یہ اس وقت امریکہ میں موجود ہے جس وقت میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ یعنی ایک طرف امریکہ کا ایک وفد پاکستان میں آیا ہے اور اس نے اس طرح کی باتیں کی ہیں، پیچھے پاکستان کا وفد امریکہ میں ہے جہاں پر یہ ٹاکس چل رہی ہیں۔ دوسرے اینڈ پہ پاکستان امریکہ کو یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ہماری اکانومی کا بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، آپ پلیز اس کو سالو کرا کے دیں، کیونکہ امریکہ IMF کا سب سے بڑا ڈونر بھی ہے، تو نیچرل سی بات ہے امریکہ کی بہت بڑی سے ہے IMF پہ۔ پاکستان کو ابھی IMF سے قرضہ، تو جو پچھلا قرضہ چل رہا ہے اس کی آخری قسط چاہیے جو کہ صرف $1 بلین کی ہے، لیکن پاکستان کو اصل میں اس کے بعد ایک بہت بڑا قرضے کا پروگرام بھی چاہیے جو کہ جون کے بعد چلائے گا، جس سے پھر پاکستان کا جو آگے مستقبل کا مسئلہ ہے سارا وہ سالو ہوگا، جو کہ آگے کم از کم پاکستان کو $20 ارب کا پلان چاہیے، اور وہ جو پلان ہے وہ پھر کیسے ممکن ہوگا؟ ظاہر ہے امریکہ کی مدد کے بغیر تو نہیں ہوگا۔ تو کہیں نہ کہیں ہمیں لگ رہا ہے کہ گیم بڑی یعنی نیگوسیشن پہ بات آ چکی ہے۔ یہ مڈ لیول معاملات ہیں، یہ ٹاپ لیول معاملات نہیں ہیں۔ یہ ڈیلیگیشنز جو آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ظاہر ہے جب بڑی بات کرنی ہوگی تو اینتھنی بلنکن کے ساتھ ہوگی جو کہ امریکہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں، اور ظاہر ہے وہ پھر ٹاپ لیول جب اگریمنٹس ہوتے ہیں تو پھر پاکستان کی طرف سے بھی ڈیفنس منسٹر ہوں گے، فارن منسٹر ہوں گے، پرائم منسٹر ہوں گے، آرمی چیف ہوں گے، وہ سب لوگ بیٹھیں گے۔ ادھر سے ظاہر ہے کہیں نہ کہیں جو بائیڈن تک بھی بات پہنچے گی، کیونکہ یہ جو بڑی باتیں ہیں پھر اسٹریٹجک نوعیت کی جب فائنل ڈیسیژنز لیے جائیں گے تو پھر ٹاپ لیول باتیں ہوگی۔ ابھی یہ شروع میں ہے، یہ مڈ لیول باتیں ہیں، اور یہ بیسکلی جیسے نا دیکھا جا رہا ہے کہ بھائی اچھا ہمارے لوگ کون ہیں، ہمارے مخالف کون ہیں۔ شاید اسی سیناریو کا ایک پارٹ یہ بھی ہے کہ عمران خان صاحب نے بھی وہ ایک بہت بڑا یو ٹرن لیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو پہلے وہ کہتے تھے کہ ڈونلڈ ڈو وغیرہ سے وہ سازش پاکستان آئی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ میں سمجھتا تھا پاکستان میں امپورٹ ہوئی ہے، امریکہ کی سازش تھی، پاکستان میں آئی ہے، ہم غلام نہیں اینڈ سو آن، وہ جو پورا ایک ان کا ایک نیریٹو تھا، وہ نیریٹو اب انہوں نے ایک دم سے ریورس کیا، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، پاکستان سے امریکہ کو ایکسپورٹ ہوئی تھی، اور وہ بیسکلی صاف سی بات ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ نے کی تھی۔ تو شاید عمران خان صاحب بھی یہ امریکہ کو بتا رہے ہیں کہ بھائی آئی ایم ناٹ اگینسٹ یو، اور میری بہت شدید مخالفت نہ کرنا۔ تو کلیئرلی کہیں نہ کہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ ہماری وہ جو ایک اپروچ بنی تھی کہ ریجن فرسٹ، جس میں ہم چائنا، رشیا ان کے زیادہ قریب ہو رہے تھے، ایران کو ساتھ ملا رہے تھے، کس طرح کی کمبائنڈ قسم کی ایک ٹیم بن رہی تھی، اور یہ ایک ایسی ٹیم تھی جو کہ ریجن کے ممالک تھے سارے، اور ایک طرح سے انڈیا کو گھیرا جا رہا تھا، کیونکہ چائنا ایک اکنامک مائٹ تھی، رشیا جو ہے وہ اپنے آرسنل اور ان چیزوں کے ساتھ کام کر رہا تھا، تو لگتا یہ تھا کہ پاکستان نے اس ٹیم کو چنا ہے جو کہ ریجن کی ہے، ریجنل پاورز مل کے کچھ جن کا فیوچر اکٹھا ہے وہ ساری مل کے کچھ ڈیسائیڈ کر رہی ہیں۔
اور انڈیا کو اس وقت بہت تشویش بھی تھی کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے، مجھے چاروں طرف سے گھیرا جا رہا ہے، جو کہ پرو چائنا کنٹریز ہیں گھیر رہی ہیں۔ مگر آج یہ سچویشن بالکل ختم ہوتی لگ رہی ہے، پاکستان امریکہ کے ساتھ ہی نیگوسیشنز کر رہا ہے، پاکستان بالکل وہ پرانی اپروچ پہ ہی ہے کہ بھائی امریکہ سے ڈالرز آئیں گے، ان سے قرضے لیں گے ہم، اور قرضے کے بدلے میں ان کے جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں، جو ان کی اسٹریٹجک ڈیپتھ کے معاملات ہیں، وہ پھر ہم ان کو کریں گے۔ ہم پہلے بھی ہمیشہ افغانستان میں ان کی مدد کیا کرتے ہیں، 80s میں جنرل ضیاء کے دور میں ہم نے بہت زیادہ امریکہ کی مدد کی افغانستان میں، پھر 2000 کا جو اشرا تھا، 2000 جب 9/11 کے بعد سے لے کے تو ابھی کچھ عرصہ پہلے تک افغانستان میں ہم نے مدد کی امریکہ کی، اور آج بھی یہی لگتا ہے کہ امریکہ کی طرف سے جو بات ہو رہی ہے وہ بار بار سیکیورٹی، اسٹریٹجک میٹرز، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، جبکہ پاکستان اکانومی کی باتیں کر رہا ہے۔ تو بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ وہ پرانی جو ایک اپروچ تھی کہ ٹھیک ہے جی ہم آپ کے لیے آپ کی سیکیورٹی اور اسٹریٹجک نوعیت کے معاملات میں آپ کی مدد کریں گے اور اس کے بدلے میں آپ ہمیں ڈالرز دیں، کہیں نہ کہیں ابھی یہ لگ رہا ہے کہ وہی گیم دوبارہ سے شروع ہو گئی ہے، اور پاکستان پھر سے پرو ویسٹ کنٹری ہی رہے گا، اور وہی اسی جو ایک ہماری ٹریڈیشنل اپروچ ہے کہ جی امریکہ سے ڈالر آئے اور اس کے بدلے میں ہم ان کو افغانستان میں کوئی مدد دیں، لگتا یہی ہے کہ اسی اپروچ پہ ہم دوبارہ سے واپس جا رہے ہیں۔ اب جاتے جاتے میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ بھائی یہ اپروچ اچھی ہے یا نہیں ہے اچھی؟ کیا ہمیں ریجنل جو کنٹریز ہیں ان کے ساتھ مل کے سارا اپنا فیوچر ڈیسائیڈ کرنا چاہیے، چائنا، ایران، رشیا، ان ملکوں کے ساتھ مل کے اپنا فیوچر ڈیسائیڈ کرنا چاہیے، یا پھر ہمیں ویسٹ کے ساتھ الائن کرنا چاہیے جس میں یورپ ہے، امریکہ وغیرہ ہے؟ یہ آپ بتائیں، کمنٹس میں انتظار رہے گا۔